اچھا یہ جو چیز ابھی احسان صاحب بتا رہے ہیں آپ اس کو واٹ یو ہیو ان مائنڈ, آپ اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیسے کریں گے؟ آپ تھانے لیول سے کس طرح چیک اپ کریں گے؟ مجھے لاسٹ ٹائم آئی ریمبر یو آر سینگ کہ وہ ایک چارٹ تو میرے پاس اب لائیو آ جائے گا, ایوری تھنگ ڈی پی اوز کے پاس آئے گا, آر پی اوز کے پاس, آپ کے پاس بھی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ, بٹ اس چیز کی مانیٹرنگ کے لیے واٹ آئیڈیا ڈو یو ہیو؟ سو ضروری ہے کہ وہ اس کو اون کریں, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ہی آگے امپلیمنٹ کروانا ہے. یہی میرے آفیسرز ہیں جنہوں نے نیچے پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. بیکاز جو بات آپ نے کی وہ پھر کرائم اور کرمنل پہ چلی جاتی ہے. وہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی, اگر آپ میرا یہ ٹی وی آن کریں گے تو اس میں ٹی وی چینلز کے بجائے اس میں پنجاب کا کرائم اس وقت لائیو چل رہا ہوگا. جہاں پرچہ رجسٹر ہوتا ہے, جہاں کوئی رپورٹ جاتی ہے, وہ سارا کچھ اس میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرائم اور کرمنل والا پارٹ ہے, دیٹ از ون پارٹ آف آر جاب. لیکن یہ والا جو کام ہے پبلک سروس ڈیلیوری کا, یہ ان ایڈیشنل آئی جیز نے, بیکاز آل آف دیم آر آئی جیز اپنی اپنی جگہ پہ, انہوں نے میرے ساتھ رہ کے اس پہ کام کرنا ہے, اس کو آگے چلانا ہے. کل میں نہ ہوں تو انہوں نے ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. بیکاز یہ ایک چینج آف پرسیپشن ہے, چینج آف ڈائریکشن ہے. یہ ایک ایسا ریفارم نہیں ہے جس پہ ہم وہ کریں, مطلب وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, لفظ تو بڑا کلیشے سا ہے, بٹ دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر پولیس میں آپ نے کوئی ریفارم وہ کرنا ہے, دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر آپ کرائم اور کرمنل سے مڑ کے عوام کی طرف جائیں گے, اگر آپ عوام کو اپنا کلائنٹ سمجھیں گے, اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لیں گے, سو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ ذہنوں میں ایک دفعہ چیز بیٹھ جاتی ہے ہمارے ایون آفیسر کاڈر کے, تو آئی ہوپ کہ ان دا نیئر فیوچر ویل سی چینجز. یہ چلانا ہے, کل میں نہ ہوں تو انہوں نے ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. بیکاز یہ ایک چینج آف پرسیپشن ہے, چینج آف ڈائریکشن ہے. یہ ایک ایسا ریفارم نہیں ہے جس پہ ہم وہ کریں, مطلب وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, لفظ تو بڑا کلیشے سا ہے, بٹ دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر پولیس میں آپ نے کوئی ریفارم وہ کرنا ہے, دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر آپ کرائم اور کرمنل سے مڑ کے عوام کی طرف جائیں گے, اگر آپ عوام کو اپنا کلائنٹ سمجھیں گے, اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لیں گے, سو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ ذہنوں میں ایک دفعہ چیز بیٹھ جاتی ہے ہمارے ایون آفیسر کاڈر کے, تو آئی ہوپ کہ ان دا نیئر فیوچر ویل سی چینجز. بالکل ٹھیک. ویورز یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات شروع کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, اس کے آبجیکٹیوز اور اس کے آؤٹ کمز, کس چیز کو آپ ایم کر رہے ہیں اس وقت؟ ٹائم فریم جس طرح بھی احسان غنی صاحب نے بھی بتایا ہے, انعام غنی صاحب نے بھی بتایا ہے, واٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ فار دس؟ دیکھیں, اس میں 1 سے 2 سال کے ہورائزن کو لے کے تاکہ چیزیں امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں, ورنہ ہم پلانز بنانے میں, پالیسیز بنانے میں ہم بڑے خود کفیل ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو اس میں اس انیشیٹو کے دوران ایک پورا امپلیمنٹیشن پلان بنے گا جس میں ایک ٹائم لائن ہوگی, جس میں انڈیکیٹرز ہوں گے کہ ہر ایک انیشیٹو جس کی ریکمنڈیشن آ رہی ہے اس کو ہم اس پہ پروگریس میئر کیسے کریں گے, اس کی رسپانسبلٹی کس پہ عائد ہوگی, اور اس پہ ایک اوور سائٹ میکنزم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ ہمارا ایک اور مسئلہ یہ رہا ہے کہ سائلوز میں بہت سارے کام ہوتے ہیں, کہ بہت ساری انیشیٹیوز چل رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ سائلوز میں اپنے اپنے انداز میں, لیکن ان کو کسی فریم ورک کے تحت انٹیگریٹ نہیں کیا جاتا. تو اس لیے جو آئی جی صاحب نے کہا کہ مدر آف آل ریفارمز, یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک جو آپ کو بنیادی تبدیلی چاہیے کہ یہ انورڈ لکنگ آرگنائزیشنل آؤٹ لک, یا بجائے کہ حکومت یا پاور سینٹرز کی طرف دیکھا جائے, اس سے جب عوام کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ بنیادی تبدیلی پھر پرورٹائز کرنے میں, ڈیفائن کرنے میں, ان چیزوں کو انٹیگریٹ کرنے میں, پرورٹائز کرنے میں آپ کا ایک یارڈ سٹک بن جائے گی. تو جو آن گوئنگ انیشیٹیوز ہیں جو کہ الائن کرتے ہیں اس ویژن کے ساتھ کہ وہ سٹیزنز کو میکسیمم فائدہ دے سکتے ہیں, ان کو بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی تجاویز آتی ہیں, جو نئے انیشیٹیوز شروع ہوتے ہیں, ان کو بھی تو ایک مربوط طریقے سے اس کو میرے خیال میں ایک انٹیگریٹڈ انداز میں. احسان صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, واٹ میکس یو تھنک, میں آئی ایم بینگ اے بٹ سارکاسٹک بیکاز میں نے بہت کور کیا ہے اینڈ وی نو واٹ دا ٹرمینالوجی آف ریفارمز اینڈ آل دیز تھنگس. مجھے ایک چیز جو امید آج لگی وہ دیٹ واز ونس عثمان بزدار, دا سی ایم پنجاب, ہی گیو ہز بائنگ ٹو آئی جی پی.
کہ جی واٹ ایور ہی از ڈوئنگ آئی ایم سپورٹنگ ہم اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو گیٹ اٹ ڈن. اس کے اندر حکومت شاید اتنی انوالومنٹ ان کی نہ ہو ایکسیپٹ دین کہ ان کی سرپرستی ہو, بیکاز دا مین تھنگ ہیز ٹو رن تھرو دا آئی جی پی آفس. واٹ میکس یو تھنک اٹ ول بی اے سکسیزفل تھنگ؟ دیکھیے ایک تو یو ناٹ آسکنگ فار دا مون, سب سے امپورٹنٹ وی آر سیئنگ کہ ود ان دا سیم اسٹرکچر. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون میں تبدیلی کر لو اور یہ جائے پارلیمنٹ میں, کوئی بھی ریکمنڈیشنز ہوں اور وہ پارلیمنٹ میں جائے, جو اس وقت آپ کی پولرائز پارلیمنٹ ہے, ڈو یو تھنک یو کین گیٹ اٹ تھرو دا پارلیمنٹ؟ سو لیٹس, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تھنک بگ اسٹارٹ اسمال. تو ہم بہت چھوٹے لیول سے, تھانے لیول سے شروع کر کے اینڈ دین وی گو اپ. ٹھیک ہو, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ جو انیشیٹوز ہیں اس کے لیے ہمیں $5 ٹریلین چاہیے. یو ول ناٹ گیٹ اٹ. آپ کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے, آپ کی اونرشپ چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ یہ کہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتائیں یہ ہم کر رہے ہیں, you agree, and today he said I agree. And when we present, the IG presents these things to him, to the government on Friday, اور وہ کہیں کہ ہاں we are with you, go for it. آپ کو پیسے چاہیے نہیں چاہیے, آپ کو گاڑیاں چاہیے نہیں چاہیے, اس کے وہ الگ چیز ہے. ان کے لیے ہمیں صرف آپ کی سپورٹ چاہیے. ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے, we are not inventing the wheel. ہم یہی کر رہے ہیں ود ان دا سسٹم. چیزیں آلریڈی ہوئی ہیں, پالیسیز بنی ہوئی ہیں, اسٹینڈنگ آرڈرز ایشو ہوئے ہیں, دے آر ناٹ بینگ کمپلائڈ ود. ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ. اچھا انعام صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, پولیس اسٹیشن کی ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں, اٹس اے ہب آف سٹیزن سینٹرک پولیسنگ کی, وہاں سے شروع ہوگی ساری کہانی. ایک وہ ڈیسیژن ہے جو آپ لے رہے ہیں, آپ کے ایڈیشنل آئی جیز لے رہے ہیں سینٹرل پولیس آفس میں. آج ایک بڑا اچھا سیمینار آئی ایم شیور جب ہم اس کو پریزنٹ بھی کریں گے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایک سب انسپیکٹر, ایک انسپیکٹر, ایک اے ایس آئی, ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل میں. ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح ایکول ہوگا ٹو ہز کمانڈر؟ یہ ہمیشہ تھانہ کلچر کی جب بات ہوتی ہے نا تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس پہ. تھانہ کلچر تو ڈی پی او آفس کا کلچر اور آر پی او آفس کا کلچر اور یہ جو میرا سینٹرل پولیس آفس ہے اس کا کلچر, یہ کوئی بھی چیز سائلوز میں نہیں ہوتی. یہ تھانے کا کلچر جو یہ اس حد تک پہنچا ہے, یہ اکیلا وہ نہیں ہے. میرے دفتر کا کلچر ٹھیک نہیں ہے, سی پی او کا کلچر ٹھیک نہیں ہے. سی پی او کا کلچر ٹھیک ہوگا, آر پی او کا کلچر, آفس کا کلچر ٹھیک ہوگا, ڈی پی او کا ٹھیک ہوگا, تو الٹیمیٹلی تھانے میں یہ سارا کچھ جائے گا. ہم جو کچھ سوچتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, آج تک آپ نے سنا ہوگا ہر جگہ بات یہی ہوتی ہے, افسر بہت اچھے ہیں, پولیس سینئر آفیسرز اچھا, اور ہم اس پہ بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ جی سینئر آفیسرز بہت نیچے بڑا ہو. کیا فائدہ ہے اس اچھائی کا جو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہ ہو, جو تھانے میں جس کا اثر نہ ہو. ہم نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے جس سے الٹیمیٹلی نیچے تھانے میں جو لوگ کر رہے ہیں, جو بلک ہے, 2.25 لاکھ فورس ہے, 1,84,000, ٹھیک ہے, اس میں آفیسر کارڈر بہت تھوڑا ہے. زیادہ جو آپ کے ہیں وہ جونیئر آفیسرز ہیں, سینئر آفیسرز بہت تھوڑے ہیں. کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, اے ایس آئی, سب انسپیکٹر, انسپیکٹر, بلک ان کا ہے. اس میں بھی زیادہ بلک کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کا ہے. عوام سے بھی زیادہ کانٹیکٹ کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل کا آتا ہے. ناکوں میں, تھانے میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو وہی لوگ ملتے ہیں اور وہی آپ سے پہلا آپ کا انٹریکشن انہی سے ہوتا ہے. ٹوٹل کلچر پہ کام کرنا ہے, سب پہ کام کرنا ہے. اگر میرا نیچے جو کانسٹیبل ہے وہ مطمئن نہیں ہے, اگر میرا ہیڈ کانسٹیبل مطمئن نہیں ہے, اگر 3 سال سے پروموشنز نہیں ہو رہی, ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے پروموشنز کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ان کے رہنے کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ان کی چھٹی کی بات نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں, چھٹی اگر آپ کو ہفتے میں, مجھے بھی ایک چھٹی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, فیملی ہے, بچے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بہترین کام کریں گے. اگر لاہور جیسی جگہ پہ 38,000 پولیس میں 800 پولیس افسر
सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लाख से ऊपर की, ठीक है, एंड यू एक्सपेक्ट कि जी वो बड़ा अच्छा वो सारा कुछ करेंगे. सो वील बी वर्किंग ऑन दोज. और ये जो चीज़ें हैं, हमारा ट्रिकल डाउन नीचे तभी हो सकता है कि हम अपने ऑफिस का कल्चर ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, नीचे ऑटोमेटिकली उसका असर होगा और वो ऑफिसर काडर से ही डेफिनेटली नीचे जाएगा. ओके, ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, सिविल सोसाइटी की बड़ी बात हो रही है, एहसान साहब भी कर रहे हैं, नान साहब भी, आप लोग भी कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी की बाइंग बड़ी ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल्स की बाइंग बड़ी ज़रूरी है, और ये जो अभी कमेटीज़ भी बनी हैं उसके अंदर भी हमने देखा है देयर बाइंग इज़ देयर. इसका रिज़ल्ट जब हम बात करते हैं या इसका जो विज़न है, बिकॉज उसके अंदर हम देखते हैं कि बाकी के एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, फॉर्मर हमारे आईजीज़ भी हैं, सर्विंग एडिशनल आईजीज़ भी हैं, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आप गेज किस तरह करेंगे? एक तो है मॉनिटर, पता चल जाएगा, किस तरह आपका उसका गेजिंग एलिमेंट क्या होगा? देखिए ये बड़ी ज़रूरी बात है, और इसीलिए ये सिविल सोसाइटी और पुलिस मिल के जो है ना वो सोशल प्रॉब्लम्स का हल तलाश कर सकती है, ये साइलोज़ में नहीं. मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ. जो चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ हमारा बहुत ही हीनियस क्राइम है. आई थिंक किसी भी सोसाइटी में इससे ग्रोटिस्क बात नहीं हो सकती. जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ आपकी जो FIRs होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं हीनियस क्राइम्स के हवाले से, और जो मुकदमात चल रहे होते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है सारा डेटा. तो मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है तो उस स्कूल के लिए बाहर फ़र्ज़ है कि वो जो भी टीचर रिक्रूट करते हैं वो उस डेटाबेस में चेक करें कि क्या वो किसी हीनियस क्राइम में तो एक्यूज़ नहीं है. आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, आप एक किसी को हायर करते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए या मदरसा में भेजते हैं उसको स्पारा पढ़ने के लिए, तो अब उसमें एक सोसाइटल अवेयरनेस का भी एक लिंक है उस चीज़ के साथ कि आप सारी FIRs डिजिटाइज हो रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं. आप अगर उसको पब्लिकली अवेलेबल भी कर दें, और इट्स अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी पुट ऑन पब्लिक डोमेन, तो फिर भी आपको एक सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस चाहिए होगी कि उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल भी करना है. तो यहाँ पे जो है ना सोसाइटी और पुलिस मिलजुल के अगर एक सिस्टम बनाएंगे तो वो प्रिवेंट करेगा क्राइम को, वो डिटर करेगा क्राइम को, और उसके साथ साथ जो सोशल और इकोनॉमिक बेसिस हैं क्राइम की, उसकी वो भी उजागर होंगी, क्योंकि हर चीज़ को आप हैवी हैंडेडनेस के ज़रिए या डंडे के ज़रिए फिक्स नहीं कर सकते. तो इसलिए ये पुलिस और आवाम का मिलजुल के और एक साथ इन मसाइल को पे गौर करना और उनका हल तलाश करना बहुत ज़रूरी है, और उसी से बिल्कुल ठीक है. व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए.